الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے آپ کے سامنے کل کے لیکچر کی پہلی سلائیڈ رکھی ہے، جس میں جمالی صفات کی ڈیفینیشن ہے اور جلالی صفات کی۔ کوئی سوال آپ کا اس پر؟ اس کے بعد نمبر 3 پہ صفات کمال، جس کی 5 حصے ہیں۔ پہلی وحدانیت سے متعلق ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق ہے، تیسری اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے، چوتھی اس کی قدرت اور اختیار کے متعلق ہے، اور 5ویں اس کی تنزیہی صفات، وہ صفات جو اس کی بے عیبی بیان کرتی ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب میں نے کل آپ کے سامنے یہ چارٹ رکھا تھا، اگر کوئی سوال آپ کا نہیں ہے تو میں سوال کرتا ہوں، پہلے آپ سوال کر لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب اس چارٹ کا خلاصہ مجھے کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی فرمائیں ڈاکٹر آپ نے صاحب۔ جی سر آپ نے کل جو بتایا کہ جمالی اور جلالی صفات اس سے پہلے آپ نے ایکسپلین کی تھی ہمیں، تو اس کا جو تقاضا تھا وہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ عبادت ہے، اور پھر آپ نے عبادت کا جو مفہوم ہے اس کو بہت کھول کے بتایا کہ عبادت پرستش و پوجا، اتباع اور اطاعت اور غلامی کو کہتے ہیں، اور یہ جو جمالی صفات ہیں وہ ہمیں پرستش و پوجا محبت کے ساتھ والہانہ طریقے سے اللہ کی پرستش و پوجا پہ مجبور کرتی ہیں، ہمارے دل خود بخود اس طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جلالی صفات جو ہیں وہ ہمیں جب ان پہ ہم غور کرتے ہیں کہ وہ الحاکم ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسی کی اتباع اور اطاعت کریں، اسی کی غلامی کریں۔ پھر سر آپ نے عبادت کا جو بتایا کہ چونکہ انسان کی مقصد حیات ہی یہی ہے، اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا، کمال کر دیا، بالکل یہی وہ چیز ہے کہ عبادت دراصل تقاضا ہے صفات الہی کا، اور وہ جو عبادت کے 3 اجزاء ہیں، پرست و پوجا، اتباع و اطاعت اور غلامی، وہ ان اعلی صفات کا تقاضا ہے۔ جب ان عبادات کے اس صحیح مقصد کو سامنے رکھ کے اور ان عبادات کو ہم ان صفات کو ہم اپنے ذہن میں بالکل راسخ کر لیتے ہیں، عبادت کا مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں اس کی حکم پر چلنا انسان کو بڑی، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، لیکن اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس آقا جس نے مجھے اس کا انعام دینا ہے، اس تکلیف کا، اس مصیبت کا، اس آزمائش کا، میں اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ میرے اس نیک عمل پر 10 گنا اجر دیتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا انسانوں کو، یقین مانے یہی زندگی ہے۔ اس پہ عمل کر کے ہی انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ نے جس عظیم صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے، وہ اس کی جب پیروی کرتا ہے تو اس صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انسان جو قرآن کو مطلوب ہے۔
یہ ہے وہ انسان جو اگر جج بنے گا، اگر وہ جرنیل بنے گا، اگر وہ پیسے کی بہتات ہوگی اس کے پاس، وہ پھر بھی حق سے نہیں ہٹے گا، وہ عبادت کے تقاضے پورے کرے گا۔ اور آج دنیا صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں ذلت اور پستی اور مسکنت، اور کس قدر ہم آج عاجز ہیں۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کچھ لوگوں کو میں نے بھیجی ہے، کہ انڈین سولجر وہاں عورتوں، بچوں، مسلمان فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ہمارے بغیرت حکمرانوں کو ذرا حیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں، سوچیں ذرا ہم کس پستی میں گر گئے ہیں۔ ہم نے یہ جو قرآن کہتا ہے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، حق کا قدر ہی، یہ صفات سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کاش ہم اس کو سمجھیں، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ یہ جو علم سیکھنے کی اس نے ہمیں صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے جو فرشتے تھے وہ حیران رہ گئے تھے، وہ سب سے پہلا علم اس کی ذات، اس کی صفات کا ہے۔ ٹاپک کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک چیز کو سمجھیں، سوال کریں۔ تو کوئی اور سوال ہے اس پر؟ ڈاکٹر صاحبہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سر میرا صرف یہ یعنی اپنی رائے میں دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق ہی نہ دے جس سے اللہ کا جلال اور اللہ کی یہ تکبر اور جباریت اور شدید العقاب ابھرے، اور اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اتباع اور اطاعت کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین انشاءاللہ۔ یہی تو مطالبہ ہے قرآن کا، یہی تو اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جتنے، دیکھیں نا، کائنات میں کسی پر اتنی عنایات اور احسانات نہیں ہیں جتنے انسان پر ہیں، لہذا انسان کو تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری آیات آپ دیکھ لیں، ذاریات کی 56، ہماری پیدائش، ہماری تخلیق کا مقصد، اور اسی مقصد کے لیے ہم ہر سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ساری کائنات، سارے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 21 میں حکم دے دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ عبادت ہی تم میں تقوی پیدا کرے گی۔ اور اصل شکر جو ہے وہ عبادت ہی ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، کر کے ہی انسان اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانوں کا، اس کے منعم ہونے کا۔ اور جب بھی آپ دیکھیں سورہ اعراف میں، حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت شعیب ہوں، اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اچھا، اب پھر آ جائیے کہ یہ اچھے نام جو اسماء الحسنہ ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ اور صفات کمالیہ ہے۔ اسماء الحسنہ بھی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی صفات ہیں، ایسی وہ عالیہ ہوں یا کمالیہ ہوں۔ تو اسماء الحسنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حسین اور جمیل صفات ہیں، اور یہ صرف رب کے لیے ہیں اور نام، اور ہمیں اسی سے پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ رب نے خود اپنے ناموں کا اظہار فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ کاش ہم ان تمام صفات کو کما حقہ سمجھیں، تو پھر جب ہم بانتہائی بے قراری اور مضطرب حالت میں ہوں گے، تو ہم اس کو جب پکاریں گے کہ اے اللہ، تو ہی ہماری مصیبتوں کو، ہماری بے قراریوں کو چین سے بدل سکتا ہے۔ جب اس اسماء الحسنہ سے ہم اس کی دعائیں کرتے ہیں اور
کتنا ہماری ناعاقبت اندیشی ہے کہ ہمیں ذلتیں گوارا ہیں دنیا بھر کی، لیکن ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن اس کے طرف رجوع کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ ذلتیں گوارا ہیں، دیکھ رہے ہیں ذلتیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، لیکن یہ رجوع پھر بھی ہم کیوں نہیں کرتے اس کی طرف؟ یہ بتائیں۔ سر نفس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ دنیا پرستی، دنیا پرستی، دنیا پرستی میں اب مال پرستی، خواہش پرستی، نفس سب کچھ آ گیا۔ ہم اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا ہمیں کہ ہم آخرت کمائیں، ایسے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت بنائی حسن عمل کرنے کے لیے، اور ہم ان ذلتوں میں لگ گئے اور زمین کی طرف لگ گئے اور ایسے ذلیل ہوئے کہ آج دیکھ لیں مسلمانوں کو، دینی غیرت کا نام ہمارے اندر نہیں ہے۔ سر انڈیا، جی آیت یاد آ رہی ہے۔ جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ ان اسماء کے ساتھ مجھے پکارو، تو پھر وہ دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اصل میں میڈم بات یہ ہے کہ اللہ کو تو ہم جب پکاریں کہ جب ہمیں اللہ کی صفات کا کما حقہ علم ہو کہ سنتا وہ ہے، کرتا وہ ہے، ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، تو ہم اصل میں ہم اللہ کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب ذرا سے آخری لائن کو دیکھیں جو بلو میں ہے، اسماء الحسنہ کو صرف سمجھنا کافی نہیں بلکہ اپنے اقوال و اعمال میں اس کو سمو لینا کافی ہے۔ ہمارے باتیں ہوں، قول ہوں یا ہمارا عمل ہو، بلکہ ہمارے دل کے جذبات ہوں، وہ تابع ہوں ان صفات الہی کے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے ہے نا اس وقت، اور ہینڈ آؤٹ آپ کے ایک پیج کا ہے آپ کے پاس، کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اگر یہ تعلق ہم نے سمجھ لیا اور اسی تعلق کی مناسبت سے ہم نے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسی نعمت سے عطا فرمائے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اتنی حسین اور جمیل ہے۔ کیا تعلق ہے؟ بڑے غور سے سمجھیے، سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الرحمن، الرحیم، الرب، منعم، محسن، العفو، معاف کرنے والا، الودود، محبت کرنے والا، السلام، سلامتی دینے والا، المحب، محبت کرنے والا، الغفار، بہت بخشنے والا، الملک المقتدر، کیسی ہستی ہے؟ بادشاہ بھی ہے اور اقتدار والی بھی ہے، العزیز، سب پر غالب، باقی سب مخلوق مغلوب، القہار، جب چاہے طاقت سے جس کو چاہے سیدھا کر دے، کیونکہ اس کا قہر سے بچنا چاہیے، المنتقم، وہ بدلہ لیتا ہے، ظالموں سے ضرور بدلہ لیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں فرعونوں کو دیکھ لیں۔ الجبار، وہ جبر سے کام لیتا ہے، اس کا جبر ایسا کہ جس چیز کو چاہے ادھر ادھر ہو اس کو سیٹ کر دے۔ دیکھ لیں زمین کو، دیکھ لیں آسمان کو، دیکھ لیں۔ المذل، ذلتیں دینے والا، کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں خود جو بائیڈن جو صدر ہے امریکہ کا، اس سے اس کے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ ابھی جو وہاں وہ ہوا ہے اس کا سروے، 51% اس سے ہیٹ کرتے ہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ رب کا کمال ہے، یہ رب کریم کا سر۔ جزاک اللہ۔ لیکن یہ رب کریم نے کون سا سبب بنایا ہے جس میں وہ ذلیل ہو گیا ہے؟ وہ کیا سبب ہے؟ سر اس کا یہ تکبر ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سبب ہے
قربانیاں حماس کے لوگوں کی، جنہوں نے دنیا پوری کی رائے بدل کے رکھ دی ہے۔ سوچا تو کریں، دیکھا تو کریں، یہ جو ذلتیں ہمارے حکمرانوں اور مغرب کے حکمرانوں کے حصے میں اللہ دے رہا ہے، کر اللہ رہا ہے، لیکن سبب اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ نہتھے بھوکے ننگے مجاہدین، جن کو ایڈ بھی نہیں پہنچ رہی۔ المعز، عزت وہ دینے والا ہے۔ عہدوں سے عزت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ہاں، اگر وہ عہدے آپ اللہ کی امانت سمجھ کر ان کو برتیں، پھر اللہ عزت دیتا ہے۔ دیکھ لیں مسلمان حکمرانوں کو، دیکھ لیں اپنے ملک کے حکمرانوں کو، عہدے ان کے پاس ہیں، عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ العلیم، وہ ہر بات کو جانتا ہے، حال، ماضی، مستقبل، سب اس کے علم میں ہے۔ الخبیر ہے، وہ باخبر ہے، لمحہ لمحہ اس کو خبر ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، جاننے والا ایسا کہ دلوں کے اندر جو راز ہیں، جو وسوسے ہیں، اس کو جانتا ہے۔ الحی ہے، اس نے پوری دنیا کو زندہ رکھ کر رکھا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ القیوم، یہ سارا دنیا کا کارخانہ اسی کے حکم سے قائم ہے۔ الاول، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا۔ الآخر، جب کوئی نہیں ہوگا پہلے سور کے بعد تو وہ ہوگا۔ الحمید، ہر چیز اس کی تعریف حمد کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ الحق، وہ خود بھی ایبسولوٹ ٹروتھ، حق، اور اس کا فرمانا بھی حق۔ یہ ہے وہ رب، یہ چند صفات ہیں اس کی۔ اب ان صفات کے نتیجے میں وہ ہے کیا؟ اب ذرا خلاصہ دیکھیں۔ اس کی حیثیت انتہائی محبوب آقا اور انتہائی عظیم فرما روا کی ہے۔ یہ عظیم فرما روائی کیسے پتہ چلتی ہے؟ یعنی سر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کے کائنات اور زمین و آسمان کے سارے کام چلائے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے حصے کے فرض ادا کر نہیں رہے۔ آپ نے بات کو تھوڑا سا موڑ دیا ہے۔ عظیم فرما روا کائنات کی آیات کائنات ہوں یا آیات انفس ہوں یا ہمارے مشاہدات ہوں کائنات میں، بالکل وہ ثابت کرتے ہیں کہ بڑا عظیم حکمران ہے، عظیم فرما روا ہے، جس نے اس اتنے بڑے کارخانے کو، اس کہکشاؤں کو، ہم تو جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے سائنسدانوں کو، وہ ایسی لاکھوں کا کہکشاؤں کو اس پہ حکمرانی کر رہا ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک کر رہا ہے۔ صفات الہی میں دیکھیں، باتوں کو پوری طرح سمجھیں۔ اب رہا یہ تو ہمارا عظیم آقا، محبوب آقا اور عظیم فرما روا ہے نا۔ انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان کا حال یہ ہے، وہ اس کی مخلوق اور پروردہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ مخلوق بھی ہے، اور اس کو پال پوس کفیل بھی وہ کر رہا، کفالت بھی وہ کر رہا ہے۔ اس کا سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس کا نفع نقصان، خوشی غم، کامیابی ناکامی، زندگی موت، اس کی دنیا اور آخرت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اوپر انسان، اور یہ نیچے ساری اللہ تعالیٰ، اور یہ ہے انسان کتنا اللہ کے ایک سانس کا محتاج ہے۔ لہذا اب اوپر تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہو گیا، اور نیچے آپ نے کچھ انسان کی اللہ تعالیٰ پر اس کا ڈپینڈنٹ ہونا دیکھا۔ اب پتہ چلا کہ نیٹ شیل میں انسان کیا ہے۔ اللہ تو اوپر پتہ چل گیا، وہ پیدائشی محکوم، مملوک اور غلام ہے۔ اس آقا کا جس کی اوپر صفات ہے، اس کا وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ مملوک ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا ہے، اور یہ اس کا غلام ہے۔
یہ ہے بندے کی حیثیت. جو اکڑتا ہے اور جو کہتا ہے مردہ کر دے اٹھائے گا کیسے، نعوذ باللہ. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے سارے. اب اس کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آقائے کل اور انسان غلام وفا شعار ہے. اپنی اس حیثیت کو سمجھیے. اللہ تعالی مطاع ملک مطلق ہے. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں اسی کی اطاعت کی جائے گی. یہ ہے مطاع مطلق. اور انسان مطیع کامل ہے کہ ہر معاملے میں انسان اسی کی اطاعت کرے. یہ چارٹ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق قرآن اور کی سنت کی روشنی میں یہ بنتا ہے. اب مجھے بتائیں اس انسان کو جو اس قدر اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے رب کی یہ صفات ہیں، کیا اس کو تکبر جائز ہے؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کا مطیع کامل بننا چاہیے، یا اس کو دنیا میں منمانی کرنی چاہیے؟ بتائیں مجھے آپ. اس کو بار بار پڑھیے، اس چارٹ کو سمجھیے. یہ ہے چارٹ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کیا، اس تعلق کی نوعیت کیا ہے اور کیوں ہے. شاباش. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر منم کا مطلب کیا ہے؟ انعام کرنے والا. ساری جو اس نے ہم پر بارش کر رکھی ہے نعمتوں کی، وہ ساری نعمتوں دینے والا منعم، انعام دینے والا. اور سر انسان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ میں خاک ہوں اور خاک میں ہی مل جاؤں گا، پھر تو کوئی تکبر اس کے قریب نہیں آتا. دیکھیے، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ خاک تو شیطان نے تکبر کیا تھا کہ یہ خاک کا بنا ہوا ہے. یہاں بات سمجھنے کی ہے. وہ جو آپ کی باتیں ہیں وہ نہیں ہیں، یہ دل و دماغ میں یہ بٹھانا ہے. اس مثال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بالکل اینڈ ریزلٹ وہ ہے. اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں سے سمجھ چکے ہیں کہ میں خاک ہوں، میں خاک میں مل جاؤں گا، لیکن یہ ہے وہ چیز جو بنیادی طور پر آپ کو سمجھنی ہوگی. قرآن سمجھا رہا ہے. یہ تو اس کا کمال ہے کہ مٹی سے بنا کے اس کے اندر وہ کچھ رکھ دیا کہ کائنات میں کسی اور چیز میں وہ رکھا ہی نہیں. شاباش. اور سر اس کا ذرا بتا دیجئے کہ انسان اللہ کا کل ہے اور انسان غلاموں فشار ہے. فشار کی ذرا وضاحت کر دیجئے سر. آقائے کل ہوتا ہے وہ مالک جو ہر چیز پہ اسی کا کنٹرول ہو. آپ کی زندگی، موت، جینا مرنا، بیماری، ہاری، تکلیف، مصیبت، ان سب کا مالک کون ہے؟ آقائے کل تو یہ ہے. غلام وفا شعار کا مطلب ہے کہ وہ ایسا غلام ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرنا ہے. پھر وہ وفا شعار ہوگا کہ ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ بولیں سر تو السلام علیکم. سوال کر کے سو جاتے ہیں آپ. جی سر سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. کوئی اور سوال؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. یہ لفظ مطاع مطلق، تو مطلق سے مراد سر مطلب مکمل طور پر؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، آلویز، فار ایور. مطاع کا معنی جس کی اطاعت کی جائے. وہ میری زندگی میں، میری زندگی سے لے کر موت کے آخری لمحے تک میں اسی کا مطیع ہوں. وہ مطاع ہے. اور مطلق قیامت تک وہی رہے گا. مطاع جس کی اطاعت کی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ٹھیک ہے مطاع سر، جس جزاک کی اطاعت کی جائے اور مطلق
جس کی ہم وہ فائنل ہو، اس کے علاوہ کوئی مطاع نہیں ہو، مطلق ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ دیکھیں یہ چارٹ بڑا اہم ہے. اگر مجھے یہ سمجھ آ جائے نا کہ میری حیثیت کیا ہے اور اس حیثیت کے تقاضے کیا ہیں، کہ میں نے ایمان لایا ہوں اس اللہ پر جس کی یہ صفات ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ میں اس کا پوری زندگی غلام بن کے گزاروں، اس آقا کی مرضی پہ چلوں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. ان چیزوں کو سمجھیے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ان کو بس پڑھیں سمجھیں اور پھر اس پہ عمل نہ کریں. کیوں؟ قرآن عمل کی کتاب ہے. اب کچھ چیزیں میں خلاصے کے طور پر آپ لکھتے جائیں. پہلا جملہ لکھیں، صفات الہی ہی، صفات الہی ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت کس ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ صفات الہیہ. اچھا، کیوں صرف صفات الہی؟ کیوں اور کوئی چیز کیوں نہیں؟ اب یہاں ایمان بالغیب کی بات سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کی صفات ہر چیز مظہر ہے. یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ فصلیں، یہ کھیتیاں، یہ بہار، یہ خزاں، گنتے جائیے. یہ کس کی صفات کا مظہر ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کی صفات. ہاں، تو یہ ہے اس کا مطلب، پر اچھی طرح سمجھیے. اچھا، شرک سے کب آدمی نجات پاتا ہے؟ کب شرک نہیں کرتا؟ جلدی بتائیں، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو. صفات الہی کا مکمل اس کو ادراک ہوگا تو پھر وہ شرک نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحبہ، وہ شرک جب نہیں کرے گا جب اس کو صحیح صفات کا، کہ صفات تو صرف اس کی ہیں، میں اس میں کسی کو کیوں شریک کروں؟ جواب یہ ہے کہ شرک اس وقت نہیں کرے گا جب کما حق کا ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم حاصل کرے گا. جی سر، بالکل ایسے ہی ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہم نے سمجھ رکھی ہیں نا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. قرآن کی صحیح فہم حاصل کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہ آیت لکھ لیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہے ہیں، اگر اس کا اینڈ رزلٹ میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ دو. کن لوگوں سے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم نہیں رکھتے. اس لیے کہ وہ صحیح علم نہیں رکھتے، وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں. آپ ان سے دوستی کریں گے تو آپ پر بھی اثر انداز ہوں گے. سر سورہ کون سی ہے اور آیت نمبر بتا دیں پلیز. الاعراف 180. قلم پنسل لے کے بیٹھا کرے نا. اب بت پرستوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، چاہے وہ ان کے بت ہوں مکے والوں کے یا پرانی قوموں کے، اللات، عزا، مناوت الثالثہ وغیرہ، یا اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیں، یا عیسائی حضور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیں، تو اسی سے وہ
صفات کی نفی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سب خیالی بت ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ نام انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا اسماء سمیتموها، یہ تو تم نے نام رکھ لیے ہیں، ان میں کوئی صفت ہے ہی نہیں. صفت ساری اعلی صفات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. سر میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہم پوچھیں، بالکل پوچھیں. جی، یہ سر عیسائی یہ جو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا، اب بڑے غور سے بات کو سمجھیے. سب سے پہلا تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے. حضرت، یہ تو ساری موجزانہ پیدائش ہے نا. حضرت مریم، آپ سورہ مریم کو پڑھیں، پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے سورہ آل عمران میں. تو سب سے پہلے انہوں نے بدبختی یہ کی کہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا لہذا اس کا باپ اللہ ہے. یہ بات بالکل اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. بیٹا یا اس لیے اولاد ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب ہم کمزور ہوں گے تو یہ کام آئے گی. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ساری آپ کی تنزیہی صفات اسی حوالے سے. لہذا یہ بنیادی وجہ تھی ان کی غلطی کی. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. سر کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر صحیح پکارتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کیا جائز ہے؟ دیکھیے، بالکل اصل صورتحال کیا ہے. عبد الواجد، تو آپ کو ہمیشہ واجد نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ الواجد اللہ کے لیے ہے. عبد الواجد ہی ٹھیک نام ہے، اسی طرح پکارنا چاہیے. تو نام اگر پورا اللہ کا غلام کے نام سے آیا ہے اور اللہ کی صفت آخر میں آئی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو عبد الواجد کا بتایا، ایسے نام کو ہمیشہ پورا عبد الواجد پکارنا چاہیے. عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ ہی پکاریں گے آپ. اچھا، اب ذرا ایک بڑی بات پتہ کی سمجھیں، اور اگر چاہیں تو اس کو لکھ لیں. قرآن مجید میں ایک تو ہم نے تقسیم کی ہے نا، جلالی، جمالی اور کمالی. اب قرآن میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اس میں کچھ تو اس طرح بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 پہ لکھیں اللہ کے وہ صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام جو براہ راست قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اب وہ بڑے آسانی سے آپ اوپر سارے لکھے ہوئے ہیں، رحمان ہو، رحیم ہو، المالک القدوس ہو، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. عجائب بیٹا، وہ جو ہے نا اسماء الحسنہ قرآن میں ایک پیج وہ سب کو بھیج دی. اچھا، آپ کے سر پاس جیسے میرے نواسے کا نام ہے اسماعیل اور دوسرے کا ہے کریم، تو ان کو ہم لوگ ایسے ہی بلاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے. اسماعیل جو ہے آپ نے نام رکھ لیا، اور نام بھی اسلامی نام آپ کو چاہیے تھا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی اسماعیل ہے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے سے، کوئی حرج نہیں. اچھا، تو پہلے صفاتی نام جو ڈائریکٹ قرآن میں اور اس وقت بلا آپ مجھے بتائیں قرآن میں صفاتی نام اکٹھے کہاں کہاں آئے ہیں؟ قرآن کی کون کون سی آیات میں، کون سی صورتوں میں؟ حشر کا آخری رکوع ہے، اس میں آئے ہیں. جی، سورہ حشر کی آخری 2 آیات میں آئی ہیں نام. وہ تو بتا دیا، اور بتائیں نا. آیت الکرسی سر، جی، آیت الکرسی. ویری گڈ، آیت الکرسی. اور لکھیں سورہ الحدید.
کی پہلی آیات ہے. یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ کئی سارے نام اکٹھے آئے ہیں. وہ آپ کو ابھی آ رہا ہے آیات پوری اور ان کا ترجمہ. تو یہ تو ہو گئے صفاتی نام جو براہ راست قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی جی سر. سر. اب ایک اور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ان ناموں کو بیان کرنے کا. وہ آپ لکھ لیں تاکہ بات آپ کو سمجھ. اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام جو بطور اسم قرآن میں براہ راست استعمال نہیں ہوئے. یعنی جیسے اوپر ڈائریکٹ نام آئے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن قرآنی آیات کے مفہوم سے متعین کیے جا سکتے ہیں. اس آیت میں ایک ٹکڑا ہوگا جو اس کے اصل اس کا تشریح ہوگی اسماء الحسنہ کی. اب میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرافع، اونچا کرنے والا. الرافع. اچھا، اب یہ نام آیا ہے، ڈائریکٹ نہیں آیا، لیکن سورہ رحمان کی آیت 7 آپ اکثر پڑھتے ہیں. الرحمان کی سورہ 7 آپ خود لکھ لیں گے، میرے لیے سن لیں مجھ سے. وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا، اور آسمان جیسا کہ ہم نے اس کو اونچا کیا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور توازن قائم کیا ہے. ترازو، یعنی زمین کا میں ایک جس طرح ترازو توازن قائم کرتا ہے، دونوں برابر کرتا ہے، اسی طرح کر دیا. تو یہ جو پہلا جملہ ہے السماء رفعها، اس کا سے کون سا نام برآمد ہوا ہے؟ الرافع. الرافع. ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم کے ہیں. اچھا، تیسری قسم کے نام جو ہیں نمبر 3 لکھیں. سر جی جی پلیز ایک اور جگہ بتاؤں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها حافظہ، حافظۃ الرافعہ، یہ بھی آیا نا؟ بالکل، بہت اچھا. حافظ پست کرنے والا، رافع اونچا کرنے والا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، جزاک اللہ. اب ایک اور نام ہے، وہ بتائیں تیسری قسم کہ جو کہاں ہے؟ یہ آپ کا امتحان ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوش قسمت بنایا ہے کہ آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. جی سر جی فاتر، الحمدللہ فاتر السماوات والارض. نہیں 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 نہیں، آپ بھول رہے ہیں. وہ صفاتی نام جو حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں ہیں. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. جیسے الجمیل، جیسے یہ الجمیل قرآن میں اس طرح نہیں آیا. اب حدیث بھی صحیح میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، بلکہ کل انہوں نے ہی خاتون نے مجھے کہا تھا کہ وہاں واو کا لفظ ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو یہ جمیل نام حدیث سے آیا ہے اللہ کا. ان اللہ جمیل، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جمیل، خوبصورت ہے. جمیل مبالغے کا صیغہ ہے. یحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. عمل کو بھی کس کو پسند کرتا ہے؟ کون سے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ سر حسن عمل. ہاں، جمیل عمل کو، حسن عمل کو. ذرا جوڑیں ان چیزوں کو، پھر آپ کو بالکل شرح صدر ہو جائے گا.
اچھا، اب ایک اور سوال کا جواب دیجئے. یہ جو قرآن مجید میں آتے ہیں اسماء الحسنہ یا صفاتی نام آیات کے اندر، ان کا حقیقت کیا ہے ان کی؟ دیکھیں نا، وہ اسماء الحسنہ ہے، لیکن ایک آیت کے اینڈ پر ایک مخصوص اسماء الحسنہ آتا ہے، ایک یا دو. وجہ سر ان کی وہ جو حقیقت یہ ہے کہ جو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اس کے لیے وہ لکھے جاتے ہیں. اب آپ نے بہت آدھا جواب دیا ہے، آدھے سے بھی کم. صحیح جواب یہ ہے کہ آیت کا جو مضمون ہے، پورا مضمون، کیونکہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معنی کا سمندر ہے. آیت کا یہ دنیا بندے کی آیت نہیں ہے، بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے. تو اس آیت کا ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اور اس مضمون کا خاص تعلق ہے جو اس آیت کے آخر میں اسماء الحسنہ آئے ہیں. یہ کل ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی بات. تو قرآن فہمی جو ہے وہ جب تک اسماء الحسنہ کا صحیح فہم نہ ہو، قرآن فہمی پوری طرح انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتی. بڑی اہم بات ہے، بہت. کل انشاءاللہ اس پہ ہر آیت کے آخر میں جو آ رہا ہے لفظ کیا تعلق ہے، وہ کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ. ہینڈ آؤٹ آج مل جائے گا آپ کو. سر جی ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. ضرور پوچھیں. کسی نے مجھے کہا ہے کہ ایک عورت ہے جن کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو عدت کی جو ہے وہ ہمیں تو قرآن سے یہی ملتا ہے نا سبق کے 4 ماہ اور 10 دن ہیں. تو انہیں کسی نے کہا ہے کہ جو ایج تھوڑی زیادہ ہو تو اس بندے کے لیے 3 مہینے 10 دن ہے، تو ایسا ہے؟ جو قرآن نے بتائی ہے وہ عدت ہے، جی. جو رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بندوں کا بتانا یا بندوں کا اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ، میں نے انہیں یہی کہا، پھر بھی میں نے کہا میں آپ سے تصدیق کر لوں. جزاک اللہ. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ فہم قرآن کا دار و مدار، ٹھیک فہم قرآن کا دار و مدار صفات الہی کے فہم سے بڑا جڑا ہوا ہے. یہ کل آپ کو پتہ چلے گا. سر یہ جو بھی ہم اسماء حسنہ پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ میں بھی تو دعائیں ہیں، الرحمن الرحیم. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ سارے آداب دعا ہے. اچھا، پھر اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری سورہ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہیں، یہ جو سارے ہیں آپ کا پہلی آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سارے آداب دعا ہے، ساری کی ساری آیات. اور دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بس غير بس بس المغضوب بس عليهم. بس اهدنا الصراط المستقیم، یہ ہے دعا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ آگے جتنا کچھ ہے وہ ایکسپلینیشن ہے صراط مستقیم کا، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں اس میں. سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کی آیات ہیں، یہ توحید ہے، یہ صفات الہی ہیں، لیکن دعا میں جب اس صورت میں ہیں تو یہ آداب دعا بن گیا ہے. آداب دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو اس دعا سے متعلق ہوں. مثلا مجھے رزق کی تنگی ہے تو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو میں کہتا ہوں یا رزاق. میں بیماری کی دعا مانگ رہا ہوں تو میں کہوں گا یا شافی الامراض. بات کو سمجھیں. کوئی سوال؟
سر جو نماز کے بعد جو سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو وہ تو الحمد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہی درود شریف کیوں پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ سر دعا کے لیے جو ہم اپنی ذاتی دعائیں مانگتے ہیں یہ بھی دیکھیے، فرض نمازوں میں آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے سوائے ان دعاؤں کے جو مسنون ہیں یا قرآن میں ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. سر نماز مکمل ہو جائے تب. میں مکمل ہی کے بات کر رہا ہوں نا، درود شریف پڑھنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں، آپ بھی اسی کی بات کر رہے ہیں نا. سر جو اندر درمیان میں نہیں پڑھی جاتی، جو سلام پھیرنے کے بعد جو ہم دعا کا جو صحیح طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اس کی بات کر رہے ہیں. اس دعا کے مانگنے میں بھی آپ بالکل پہلے ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر میں نے اللہ سے بیماری کی شفا کی دعا مانگنی ہے تو میں اللہ کی صفت بیان کروں گا، یا شافی الامراض. اور اگر میں اپنی تنگ دستی کی دعا مانگ رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا استعمال کروں گا شروع میں، یا رزاق، اے اللہ جو وسعتیں دینے والا ہے، اے اللہ جو تنگیوں کو دور کرنے والا ہے، تاکہ دعا کا ٹھیک جو ہے وہ پرسپیکٹو ہو. اچھا، ایک بات اور لکھ لیں جو دعا کے شروع میں درود پڑھ. ہاں، درود شریف جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں، لیکن آخر میں پڑھیں. وہ ایک قبولیت کا ذریعہ ہے. اچھا، اب آپ ایک چیز لکھیں جو آپ کو کہیں ڈھونڈے سے ملے گی، وہ ہے قرآن مجید کے. لکھیں قرآن مجید کے مخصوص مقام پر، قرآن مجید کے مخصوص مقام پر کامہ مخصوص صفت کے استعمال، مخصوص صفت کے استعمال کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. نمبر 1، شوق دلانا. شوق دلانا کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ خوب عمل کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو اندر شوق پیدا ہو. کل بتاؤں گا آپ کو. جب تو پہلے تھا شوق دلانا، ایک مقصد ہوتا ہے قرآن میں ان کے استعمال کا. نمبر 2، ترغیب. ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی رغبت دلائی جائے، انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ وہ اللہ کی طرف راغب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہو. یہ ہے ترغیب. نمبر 3، ترہیب. ترہیب ہے سے ہے حمزے والی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں ہونی چاہیے. ترہیب کا مطلب رہب سے نکلا ہے. رہب ڈر کو کہتے ہیں، رے ہے حمزے والی بے، رہب. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت استعمال کی گئی ہے جو ہمارے اندر ڈر پیدا کرے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں ڈر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا اور ہمیں سزا دے گا. ترہیب. یہ تیسری تھی. چوتھی ہے زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ جسے کہتے ہیں آپ اردو میں، زجر و توبیخ. یہ زجر و توبیخ کیا ہوتی ہے؟ برا بھلا کہنا.
जी जहन्नुम का डरावा जो दिया जाता है ये बुरा भला कहना मत इस्तेमाल कीजिए अल्लाह ताला के नाम में। बनवाने का अंदाज है। ये आप दूसरी खातून ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अल्लाह की इस डांट डपट की वजह से बुराई करने से छोड़ दें, बुराई छोड़कर नेकी करें। ये है डांट डपट का। जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ज़्यादा तो उसके तर्जुमा में आप गलत बातें नहीं, उल्टी सीधी मत इस्तेमाल करें। रब की शान के बारे में बड़े केयरफुल रहें। 5वीं बात, तंबी, वार्निंग, अगर ऐसा करोगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम नाफरमानी करोगे तो याद रखो तुम्हें वार्निंग दी जाती है। ये चंद मैंने आपको बताए हैं कि ये मकसद इन नामों का आखिर में आने का ये है कि या तो बंदे को शौक दिलाया जाता है, या बंदे को तरगीब दिलाई जाती है, या उसको डराया जाता है, या उसको डांट डपट की जाती है कि देख बाज आ जा वरना तुम्हें, और फिर वार्निंग, इंजार, जो कुरान का मेन मकसद है। बाज़ जगह आयत में, अब अगर चाहें तो मैं आपको लिखवा दूं वो आयत जिसमें ये चीज़ आई है, लेकिन ये इंशाल्लाह कल तफसील से आएगा। तो ये हैं वो मकासद जिसके लिए अल्लाह ताला के नाम आते हैं आयत के आखिर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें शौक दिलाना हो, तरगीब हो, तरहीब हो, ज़ज्र तौबीख हो, ये सारे के सारे, धमकी हो, ये सारी की सारी हिदायत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं कि इंसान, कुरान किताब हिदायत है, इसलिए ये इस अस्माउल हुस्ना को शौक दिलाने, तरगीब में, तरहीब में और ज़ज्र तौबीख में और तंबीह में सिफ़ात इलाही का इस्तेमाल करते हैं। कोई सवाल? सर मेरे सर जी 2 एक बात सवाल हैं। करनी है। सर जी वो ये बात करनी है कि हम सबसे एक गलती होती है, हम अल अस्माउल हुस्ना नहीं कहते, अस्माउल हुस्ना नहीं है, अल अस्माउल हुस्ना, जैसे अल्लाह ने कुरान में भी, जैसे सूरह राफ की आयत आपने बताई, उस तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा। अलिफ लाम जब लगाते हैं तो मार्फा बन जाता है, और अल्लाह के लिए जब भी ये अस्मा का लफ्ज़ नहीं आएगा, अल अस्माउल हुस्ना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर जब हमने कोई दुआ मांगनी होती है तो क्या ये जरूरी है कि अल्लाह ताला का जो नाम, जिस मकसद के लिए दुआ मांगी जा रही है, उस नाम को बुलाने के साथ आगे अपने अल्फाज भी लगाए जाएं कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं अश-शाफी, तो आप साथ अपनी दुआ भी मांगे कि या अल्लाह मुझे शिफा अता करे, या फिर सिर्फ उस नाम को ही बुलाना और दिल में उस नियत से पुकारना काफी है? नहीं 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 नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं ना, आपको उस अस्माउल हुस्ना के बाद अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने बयान करनी है, ज़रूर करनी है। आप वो नाम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आप अल्लाह के सामने हाजत पेश कर रहे हैं। तो हाजत का बयान करना बेइंतहा ज़रूरी है। सर एक दफा ये तनबीह जो है ना, इसकी बता दें थोड़ी सी डेफिनेशन। हाँ, तंबीह का मतलब होता है वार्निंग अंग्रेजी में, और उर्दू में इसका नाम तंबीह है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह ताला जब बंदे को तंबीह करना चाहते हैं ना, तो वो फिर क्या करते हैं, कुरान में अल्लाह ताला बता देते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो याद रखो इसका अंजाम ये होगा। तो ये अंजाम जो बताया जाता है ये तंबीह है, ये वार्निंग है कि ये करोगे ना बुराई तो फिर अल्लाह ताला नाराज होकर तुम्हें सजा देगा। जज़ाकल्लाह खैर सर। और कोई सवाल? शाबाश। सर हम जब बच्चों को कुरान की तरफ ला रहे हैं, उन्हें कुरान के बारे में बता रहे हैं, तो नॉर्मली ये कहीं भी नहीं देखा गया कि अस्माउल हुस्ना को पढ़ाया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अस्माउल हुस्ना जरूरी है कुरान को जानने के लिए, तो इन चीजों को सेपरेट क्यों रखा गया है? कहाँ ये चीज सवेरे क्यों रखा नहीं रखा है? नॉर्मली बताई कुरान भरा जाती? हुआ है अस्माउल हुस्ना, अल अस्माउल हुस्ना से भरा पड़ा है। आयात
مجھے بتائیں نا، قرآن میں نہیں ہے الاسماء الحسنی؟ جی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہوں کہ بتایا کیوں نہیں جاتا، اس چیز کو کیوں ہم سامنے نہیں لے کر آتے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 3 لیکچر ہوئے ہیں صفات الہی پر، انہوں نے آپ کے اندر کلیئرٹی پیدا کی ہے کہ نہیں، یا قرآن سمجھنے کی ایک کنجی آپ کے ہاتھ میں آئی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ان کا پڑھانا ضروری ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ جی جو نہیں پڑھایا جاتا، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، وہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اپنے مسلک کے، یہ کس کا موبائل کھلا ہے؟ عجائب دیکھو ذرا، بند کرو، دیکھیں قرآن پڑھنے پڑھانے، قرآن سمجھنے سمجھانے والوں کو یہ چیزیں کھول کھول کے بیان کرنی چاہیے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے کلیئرٹی آئی ہے، اب مجھے شرح صدر ہو رہا ہے کہ کس طرح قرآن کو سمجھا جائے، کیوں یہ نام وہاں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ یہ آج تک ہم نے قرآن کے یہ پہلو نہ ایکسپلور کیے ہیں، نہ ان کو خود سمجھا ہے، نہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج قرآن ہمارے اندر وہ روح جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے وہ پیدا ہوئی ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، بیمار قتل ہو رہے ہیں، وہاں خوراک تک کوئی ایڈ نہیں پہنچ رہی، اور ہم ہیں اتنے دینی طور پر بغیرت کہ ہم نے اس اللہ کی صفات کے تقاضے نہیں سمجھے۔ اسی پہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کہ اللہ کی اس کتاب کو بہترین طریقے سے کس طرح سمجھا جائے۔ اس میں ایک طریقہ صفات الہی کو جیسے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ ضروری ہے یا نہیں مجھے بتائیں آپ نے تو خود پڑھا ہے نا، بتائیں نا۔ بالکل سر، 100% بہت صحیح ہے۔ ضروری ہے۔ سر جی اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اب الحمدللہ یہ 3-4 دن سے نمازیں اور زیادہ بہترین ہو گئی ہیں۔ سجدے آپ نے کہا تھا لمبے کریں، اور کر دیے۔ اللہ کا شکر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اللہ ہمیں اس سر کو جی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ قرآن اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ سر جی ایک سوال ہے، آپ نے جی، دوسرے ملکوں میں تو اتنا پڑھایا کیا، تو اپنے ملک میں کیوں نہیں آپ نے کیا؟ میں فل ٹائم یہ کام کر رہا ہوں۔ جی اب کر رہے ہیں نا، اس جب وقت جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اپنے ملک میں کچھ نہیں ایسا کیا؟ دیکھیں میری عرض سنیں، میں اللہ کی توفیق سمجھتا ہوں، جو اس کا احسان ہے میں کر رہا ہوں، میرا کوئی، لیکن میں نے جب بھی میں امریکہ میں تھا، طالب علم تھا، تو بھی دعوت دین، دعوت قرآن کا کام کرتا تھا۔ جب کہیں دوسرے ملک میں گیا ہوں تو الحمدللہ جو اس نے فرمایا، توفیق دی، وہ میں نے کیا۔ اور آخر میں نے آپ آ کے دیکھ لیں، ادارہ 3 منزلہ بلڈنگ اسلام آباد میں الفوز اکیڈمی کی، اور اس میں جو اس کی توفیق سے ممکن ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو اور ہمت توفیق دے سر۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہم یہ اللہ جو سے ہماری بہن ہے نا، جو توفیق کی بات کر رہی ہیں، یہ جرمنی میں تھیں، آئی ہیں، انہوں نے الفوز اکیڈمی دیکھی ہے، تو آپ ذرا جی کبھی ان سے بات کر کے پوچھ لیں۔